یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے۔ ایمان کا یہ دعویٰ صرف زبانی طور پر کرنا ہی کافی نہیں، اس کا تقاضا بھی پورا کرنا ہے۔ اور وہ تقاضا کیا ہے؟ اتقوا اللہ، جس اللہ کو رب مانتے ہو اب اس سے ڈرو بھی، اس کا تقوی اختیار کرو۔ کیسا تقوی؟ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی صرف بولنے کے لیے ایک لفظ نہیں، اس لفظ کے کچھ معنی اور تقاضے بھی ہیں۔ تقوی کے تقاضے پورے کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے، کبھی نہ مرنا اس حال میں، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، اس کے آگے جھکے ہوئے ہو۔ ایمان کے بعد تقوی ضروری ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی نام ہے پرہیزگاری کا، کہ انسان دنیا میں احتیاط اور پرہیز کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر اس کام سے، ہر اس بات سے، ہر اس چیز سے محتاط رہے، بچ کر رہے جو اللہ کو پسند نہ ہو، خواہ قول ہو یا فعل ہو یا سوچ ہو، حتیٰ کہ ذاتی عمل ہو یا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ کی طرف دھیان رہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ صرف ظاہری طور پر ڈوز اور ڈونٹس کا ہی فکر نہ کرے، بلکہ ان کی روح کو بھی پہنچے، کسی حد تک پہنچنے سے پہلے ہی رک جائے کہ کہیں غلطی سے بھی حد کو نہ چھو لے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر وہ کام چھوڑ دو، وہ رویے چھوڑ دو، وہ باتیں چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، ہر لمحے ہمیں آزمایا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی آزمائش کیا ہے کہ ہم اپنے وقت کو استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ صرف بات جائز اور ناجائز، حلال اور حرام ہی کی نہیں، اپنی ساری زندگی کے اوقات اور لمحات کے بہتر استعمال کی ہے یا بھرپور استعمال کی ہے، کہ ہم ان اوقات کو کتنا اور کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی گناہ صرف یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں اس وقت جھوٹ نہیں بول رہی یا میں اس وقت کوئی غلط کام نہیں کر رہی تو میں ٹھیک ہوں۔ نہیں، اگر آپ جھوٹ نہیں بول رہے، غلط کام نہیں کوئی بھی کر رہے، اور آپ اس جرم کا ارتکاب کر رہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہے، محض سستی سے کام لے رہے ہیں، محض لیٹے ہوئے ہیں، ایک غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک قصور ہے، یہ بھی تقوی کے خلاف ہے۔ تو تقوی دراصل شعور کی اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے، کہ جس میں انسان اتنا حساس ہو جائے، اپنی ذات کے معاملے میں نہیں، اللہ کے معاملے میں، لوگوں کے معاملے میں اتنا حساس ہو جائے، اتنا سینسیٹیو ہو جائے کہ کہیں بھی وہ اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کرے یا بندوں کو ستانے والا کام نہ کرے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو ہمارا امتحان ہے وہ پھر اتنا بھی نہیں صرف کہ ہم وقت کیسے استعمال کر رہے ہیں، یہ زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں، اس میں جگہ جگہ مختلف رکاوٹیں، ناپسندیدہ چیزیں، ایسی چیزیں بکھری ہوئی ہیں کہ جو ہماری اچھی نیت، اچھی سوچ اور اچھے کاموں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ یعنی آپ اپنے وقت کو بھرپور گزارنا چاہتے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کر پاتے؟ اچھے ارادے کے باوجود، اچھی نیت کے باوجود، کیونکہ راستے میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ آپ اچھے ہیں، آپ کی سوچ اچھی، آپ مثبت سوچ رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جو منفی طریقے سے سوچتے ہیں، جو اچھے نہیں۔ اب آپ الجھنا شروع کر دیں کہ مجھے راستہ دو، مجھے تو کام کرنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہاں آپ کو لوگوں کی منفی باتوں، منفی سوچوں، منفی رویوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہاں بعض اوقات لوگوں کے غیر سنجیدہ رویے، نان سیریس ایٹیٹیوڈ، اور گھر میں یا گھر سے باہر ایک ایسے ماحول کا ہونا کہ جس میں کسی کو فکر ہی نہیں آخرت کی، آپ تنہا ہیں اس سوچ والے، اب یہ بھی ایک ناپسندیدہ صورت ہے۔ اب پھر آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ سارا ماحول ایسا ہے تو اس لیے میں کیا کروں۔ کہیں پر آپ
ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتے کہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگتی. آپ نکلے تھے ایک بڑے ہی اچھے جذبے سے، راستے میں کوئی ایسی چیز نظر آ گئی جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، وہ سارا مقصد اور ساری باتیں بھول گئے. مثلا آپ میں سے اگر کوئی بچی گھر سے یہ سوچ کر نکلی ہے کہ مجھے تعلیم حاصل کرنا ہے، یہاں آ کر وہ ایک ایسی دوستی میں پڑ جاتی ہے کہ ساری تعلیم پیچھے رہ جاتی ہے، اور اس کا الٹیمیٹ گول کیا بن جاتا ہے؟ محض اپنی دوست کے پاس بیٹھی رہوں، اس کے ساتھ گپ شپ لگاتی رہوں اور اس کے ساتھ اچھا وقت میرا گزرے. تو کیا کیا اس نے؟ وہ ساری نیت اور جذبہ اور ساری قربانی وہ سب ختم ہو گئی، وہ الجھ گئی کسی اور چیز میں. اسی طرح بہت سے ایسے اسباب ہوتے ہیں جو بہت ہی ناخوشگوار ہوتے ہیں، لمحے لمحے پر آپ کو ناخوشگوار کیفیات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. کبھی کوئی آپ کو کچھ بات کہہ دیتا ہے، کبھی آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، کبھی آپ کی یادوں میں، آپ کے خیالات میں، آپ کی سوچوں میں، آپ کے شعور لاشعور میں کوئی بچپن کے، کوئی ازدواجی زندگی کے، کوئی بچوں کے ایسے واقعات، معاملات، مسائل، پریشانیاں آپ کو پیچھے سے اٹھ کے کچوکے لگاتی رہتی ہیں. دیکھو تمہارے ساتھ تو یہ ہو گیا، تمہارے ساتھ تو وہ ہو گیا. کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہمیں مسلسل ناخوشگوار رکھتی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا کا جنگل ہے، یہ بکھرے ہوئے کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں. آپ کے اپنے اندر بڑا عزم جمع ہے، بڑے شوق ہیں، بہت بہت کچھ کرنے کے لیے آپ تڑپتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن حالات کرنے نہیں دیتے. کبھی بچے پاؤں پکڑ رہے ہیں، کبھی شوہر روک رہا ہے، کبھی ماں باپ محبت میں آڑے آ رہے ہیں، کبھی کوئی اور ہم پہ ترس کھا رہا ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے. غرض کہ آپ ان گنت رکاوٹیں پائیں گے اپنے راستے میں. اب ان ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے اصل منزل تک کیسے پہنچنا ہے، یہ انتہائی سمجھداری کا کام ہے، اور یہ صرف سمجھدار شخص کر سکتا ہے.